السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا آیت نمبر 260 سے 255 سے 259 تک اور پھر 260 تک ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں، مختلف یقین کے درجات بتا رہے ہیں، مختلف لوگوں کا رویہ بتا رہے ہیں۔ پہلے بتایا کہ جو انسان بالکل خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھتا، اس کے بعد ایسا انسان بتایا جو شک میں بھی مبتلا ہے اور ایمان بھی رکھتا ہے، اور حضرت ابراہیم کا بتایا جو کامل ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ احکامات بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، جیسے حضرت ابراہیم نے جب مشاہدہ دیکھ لیا تو ان کا ایمان بھی پختہ ہو گیا، اور اس واقعے کو دیکھ کے ہمارا ایمان بھی انشاءاللہ تعالیٰ پختہ ہو گیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے احکامات بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد یہ کام کرو، یہ کام تم نے اب کرنے ہیں۔ پیاری بہنوں، میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ قرآن کی آیات کو سمجھ کے اور پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ بھی آئے گی اور آپ کا زیادہ توجہ بھی حاصل ہوگی، زیادہ لگن سے آپ پڑھیں گی اور آپ کو مزہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانہ جیسی ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غزوہ تبوک میں انفاق کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب 1000 اونٹ اور 1000 دینار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اس کو نقصان نہیں دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 درہم لے کر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 4000 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لیے اور 4000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لک فیما امسکت و فیما اعطیت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے جو آپ نے روک لیا اور جو آپ نے عطا کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی مثال ایک دانے سے دی گئی ہے جس کو بونے سے 7 زمین میں بونے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے تھے۔ بالی کہا جاتا ہے شاخوں کو، کہ ایک دانے سے 7 شاخیں نکلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو وغیرہ کے جو پودے ہوتے ہیں، جو باجرہ سٹا وغیرہ، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سیڈز لگے ہوتے ہیں اور جس پہ لگے ہوتے ہیں اس کو بالی کہتے ہیں اور جو اوپر لگے ہوتے ہیں اس کو دانے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے جتنا خلوص ہوگا اسی کے مطابق اس کا اجر زیادہ ہوگا۔ جو رب ایک دانے سے 700 دانے نکال سکتا ہے، وہ 1 روپے کو ترقی دے کر 700 بھی کر سکتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے لیے خرچ کیا جانے والا مال ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ جہاد فی سبیل اللہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے اعمال، نفع مند علوم کی نشر اور اشاعت اور فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ افضل ترین صدقہ یہی ہے کہ انسان دین کی ترقی کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے خرچ کرے۔ اس علم کا سیکھنا اور سکھانا اور ایسے ادارے بنانا جہاں پہ یہ علم سکھایا جاتا ہے وہاں پر مدد کرنا، ایسے مدرسے پہ خرچ کرنا بہت ہی اجر کا باعث ہے۔ ایک سیکھنے والا آگے سے ہزاروں لوگوں کو یا اپنے بچوں کو اور نسل کی تربیت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تو پھر دیکھیں کہ صدقے کا اجر کتنا زیادہ پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون خرچ کرتا ہے؟ کون اپنا مال خرچ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ فاطر آیت نمبر 29-30 ترجمہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں
اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو پورے کے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے۔ یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کو بیج سے تشبیہ دے کر کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عمل کے ثواب میں اضافے کی طرف تصویر کشی کی ہے۔ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کو ایک زندہ حقیقت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ انسان کے سامنے زندہ ہری بھری فصل آتی ہے، انسان کے سامنے عام لیکن عجیب تجربہ آتا ہے کہ کیسے انسان کیا ایک چھوٹا سا دانہ لگاتا ہے اور وہ 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے کہ ایک دانے سے بالیں نکلی اور ہر 7 بالیں نکلی اور بال میں 100 دانے تھے۔ اس زندہ منظر کی وجہ سے انسان کا ضمیر بھی سخاوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور انسان اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیج کی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کا عمل بیج کی طرح ہے جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ زمین بھی اچھی بری ہو سکتی ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں جو ڈالے گا وہ اس کو یہیں پہ پھل مل جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی میں اگر انفاق کا بیج ڈالے گا تو آخرت میں کئی گنا پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترغیب دلائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفقوا علیک، میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ انفقوا علیک، فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ کرنے سے بھی یہ کم نہیں ہوتا۔ اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا ہے۔ پیاری بہنوں، اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کلام میں جو لطافت اور نفاست پیدا کی ہے، جو مثال سے پیدا ہو رہی ہے، اگر یہ مثال نہ دی جاتی تو دل میں اس خوبی سے نہ بیٹھتی جیسے اب اس مثال سے بیٹھ گئی ہے۔ اس مثال سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک عمل بڑھتے رہتے ہیں جیسے زرخیز زمین میں فرٹائل لینڈ میں کاشت سے غلہ بڑھتا رہتا ہے۔ کسی صحابی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک نکیل والی اونٹنی دے دی تھی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اسی قسم کی 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ یقین مانیں اللہ تعالیٰ اولاد آدم کی نیکی کو روزے کے علاوہ 10 سے 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی روزہ کھولتے وقت اور دوسری خوشی قیامت کے دن۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ابن آدم کا ہر عمل 10 سے 700 تک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس قدر اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ روزے دار نے میری وجہ سے اپنا طعام چھوڑ دیا۔ روزے دار کے لیے 2 مسرتیں ہیں، ایک مسرت روزہ کھولتے وقت اور دوسری مسرت رب سے ملاقات کے وقت۔ آخرت کے لیے کیا جانے والا خرچ کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ اگر کسی سوال کرنے والے کو نہ دیا جا سکے تو پھر اس کو برا بھلا بھی نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ کبھی کسی پر احسان نہیں کرتا۔ اس کے مال خرچ کرنے پر لوگ اچھا رسپانس نہ بھی دیں تو وہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، اور اگر کسی سوال کرنے والے کو نہ دیا جا سکے تو پھر اس کو برا بھلا بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو دل کو یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینا ہے۔ نہ دے سکنے کی صورت میں نرمی سے معذرت کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے رب کے سامنے کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں، وہ وسعت والا ہے، اس کا ہاتھ تنگ نہیں کہ کسی مومن کا عمل جتنی ترقی کر سکتا ہو اتنی ترقی نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے، اس کی وسعت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کی عطا بے حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں کہ جو خرچ کیا جائے اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ کون دگنے چگنے ثواب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے سچے جذبوں کی خبر ہی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال جانتا ہے اور اپنے علم کی وجہ سے نیکی اور نیتوں پر اجر بھی دیتا ہے، کیونکہ اس کا علم اور حکمت حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔